سورہ انفال کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس کا حق ہے، کس کو ملے گا۔ یہاں انسان کی فطرت اور بشری طبیعت اور انسان کی خصلت اور انسان کی نفسیات اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھ لیں، جب بھی کبھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کا ذکر ماورائی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء، اہل اللہ، اونچے درجے کی ہستیوں کا ذکر ایسے ماورائی طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فوق الانسان کوئی مخلوق تھے۔ سب سے پہلی بات جب صحابہ کرام کی بات آئے، سمجھو اولاً وہ انسان تھے۔ اولاً کیا تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی بھی طبیعت تھی، بشر تھے، انسان تھے، پھر عرب تھے، ان میں پھر بدو بھی تھے، آرابی بھی تھے، قبائل والے لوگ تھے۔ وہ جو انسانی طبیعت ہے وہ بھی تھی، جو بشری خصائص ہیں، خصائل، وہ بھی تھے، جو نفسیات ہوتی ہے وہ بھی تھی، اور عرب کے معاشرے میں جو ثقافت، تہذیب اور جو قبائلی معاشرے کا رواج تھا وہ بھی تھے۔ جو سوسائٹی میں رہنے سے جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تھرو کسٹمز، تھرو ٹریڈیشنز، تھرو کنونشنز، اجتماعی ماحول میں ایک کولیکٹیو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اجتماعی ماحول میں جو سوچ بنتی ہے وہ بھی تھی۔ بات یہ رکھ لیں کہ درجہ ان کا اس وجہ سے قائم نہیں کہ ان کا نفس نکل گیا تھا ان کے اندر سے، وہ جو اونچا درجہ ہے کہ کتب اور غوث سے بھی اوپر ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اب ان کے نفس ختم ہو گئے تھے، یہ ان کے اندر کی خواہشیں ختم ہو گئی تھیں، یا دنیا کی چاہتیں ختم ہو گئی تھیں، یا انسانی بشری فطرت ہی نہیں رہی تھی، یا انسانی بشری خصلت ہی ختم ہو گئی تھی، یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے، اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، شہوتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جڑوں سے نکل گئی تھی، سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شے نے انہیں صحابی بنایا تھا۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ فقط صحابی بتا دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا۔ ہمارے ہاں تصور ہے کہ اللہ والوں کے ہاں بعض لوگ رہتے ہیں، صالحین کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زندگی میں نہ کوئی ریاضت نہ مجاہدہ، کچھ نہیں کرتے، کہتے ہیں اتنی زندگی گزر گئی، ساتھ ہوئے اور ملا تو کچھ بھی نہیں۔ ہم گائیڈیں پڑھ کے امتحان دینے والے لوگ ہیں، گائیڈ پڑھ کے پاس ہونے والے، محنت ریاضت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پوری قوم کے اندر یہ بنیادی خرابی ہے۔ تو یہ بتا دیں، یہ کبھی نہ سوچیں کہ ملا تو کچھ نہیں، یہ جملہ بدبختی کا جملہ ہے، نہیں، تمہیں خبر ہی نہیں، یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے کیا ملا کیا نہیں ملا۔ تو ایک ہے نسبت، ایک ہے اتباع، ایک ہے نسبت اور ایک ہے پیروی۔ تو کچھ نسبت سے ملتا ہے اور کچھ بقایا پیروی سے ملتا ہے، دونوں چیزیں یکجا ہوں تو کامل ہو جاتا ہے۔ لوگوں، مجھے تو عمر بھر جو دین کی سمجھ آئی ہے، عمر بھر جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جو حضور کو جتنا خوش کر لے خدا اسے اتنا عطا کرتا ہے۔ جو حضور کو جتنا خوش کر لے خدا اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، واب دیتا ہے، کثرت دیتا ہے، کوثر دیتا ہے۔